یہ کہانی پاکستان نیوی کی ایک ایسے سبمرین کی جس کے وجود سے علاقے میں دہشت رہتی تھی، جس کا نام سنتے ہی دشمن کی نیندیں اڑ جاتی تھیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سبمرین PNS غازی کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت مل سکیں۔ PNS غازی پاکستان کی پہلی سبمرین تھی جو کہ 1 جون 1964 کو پاکستانی بحری بیڑے میں شامل ہوئی۔ یہ سبمرین سمندر کی سطح میں رہتے ہوئے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ ایک ٹینچ کلاس سبمرین تھی جو کہ 1944 سے 1951 تک اسی ماڈل پر US نیوی کے لیے بنائی جاتی رہی۔ امریکہ نے صرف 29 ٹینچ کلاس سبمرینز بنائی جن میں سے ایک غازی بھی تھی۔ غازی کا امریکن نام USS ڈیابلو 479 تھا۔ 1 دسمبر 1944 کو لانچ ہونے والی اس سبمرین نے 19 سال US نیوی کے لیے کام کیا۔ 1963 میں ڈیابلو 479 کو سیکیورٹی اسسٹنس پروگرام کے تحت 4 سال کی لیز پر پاکستان کے حوالے کر دیا گیا۔ بعد ازاں پاکستان نے $1.5 ملین کے عوض اس سبمرین کو خرید لیا اور 1 جون 1964 کو یہ سبمرین پاکستان نیوی میں شامل ہوئی اور اس کا نام تبدیل کر کے PNS غازی رکھ دیا گیا۔ یہ ایک ڈیزل الیکٹرک سبمرین تھی جو کہ 38 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے موو کر سکتی تھی۔ یہ ایک وقت میں 20,000 کلومیٹر سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی اور کئی مہینے سمندر میں رہ سکنا ہی اس کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ پاکستان نیوی میں شمولیت کے 1 سال بعد ہی غازی کے لیے ستمبر 1965 کی جنگ کی صورت میں آزمائش کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ 7 ستمبر 1965 کو پاکستان نیوی نے دوارکا پورٹ کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں پہلا ہدف دوارکا کا ریڈار اسٹیشن تھا جو کہ انڈین ایئر فورس کے بامبرز کو گائیڈ کرتا تھا۔ پاکستان نیوی نے PNS غازی کی کمانڈ میں 7 وارشپس ترتیب دیے۔ اس فلیٹ میں PNS بابر اور PNS خیبر جیسے بڑے وارشپس بھی تھے۔ 7 ستمبر کی رات بھارت کے لیے ستمگر ثابت ہوئی۔ دوارکا پورٹ اور ریڈار اسٹیشن پوری طرح تباہ کر دیا گیا۔ اس کامیابی کے باعث ہر سال 8 ستمبر کو پاکستان نیوی وکٹری ڈے کے طور پر مناتی ہے۔ دوارکا پورٹ تباہ ہونے کے بعد PNS غازی ممبئی پورٹ کے قریب ڈیرے جما کر بیٹھ گئی۔ پورٹ سے انتہائی قریب ہونے اور مائنز بچھا دینے کے باعث PNS غازی نے انڈین وارشپس اور یہاں تک کہ انڈین ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی ممبئی پورٹ سے باہر ہی نہ نکلنے دیا، جس کے باعث انڈین نیوی کراچی پورٹ پر کھل کر حملہ ہی نہ کر سکی۔ پوری جنگ میں انڈین نیوی پر غازی ہی کا خوف طاری رہا کیونکہ اس کے پاس اس وقت اس کے مقابلے کے لیے کوئی سبمرین نہ تھی۔ 1968 میں غازی کو ٹرکی میں موڈیفائی کیا گیا جس کے بعد اس میں ٹورپیڈو اور جدید طرز کی مائنز بچھانے کی صلاحیت بھی ڈال دی گئی۔ 1971 میں جب جنگ کے خطرات منڈلانے لگے تو غازی کو ایک بار پھر خطرناک مشن سونپا گیا جو کہ بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت کو تباہ کرنا تھا۔ اس ایئر کرافٹ کیریئر کی مدد سے بھارت مغربی پاکستان پر نیول بلاکیڈ قائم کر سکتا تھا۔ 14 نومبر کو PNS غازی نے کراچی چھوڑا اور بے آف بنگال کی جانب 93 جانباز 93 بریو مین روانہ ہوئے۔ ان کی کمانڈ ظفر محمد خان کر رہے تھے۔ نیول انویسٹیگیشن کی مدد سے غازی کو معلوم ہوا کہ INS وکرانت وشاکھاپٹنم کے ساحل پر موجود ہے۔ INS وکرانت کے بوائلر میں ایک کریک کے باعث اس کی رفتار انتہائی کم ہو چکی تھی، جس کے باعث وہ آبدوز کے حملے کا نشانہ بن سکتا تھا۔ چنانچہ انڈین نیوی نے INS وکرانت کو آئلینڈ انڈیمن پر چھپا کر اس کی جگہ بھارتی ڈسٹرائر INS راجپوت کو وشاکھاپٹنم روانہ کیا۔ اس جہاز نے ایسے جعلی سگنل بھیجنا شروع کیے کہ INS وکرانت وشاکھاپٹنم پہنچ رہا ہے۔ 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی رات PNS غازی وشاکھاپٹنم پورٹ کے باہر بارودی سرنگیں بچھا رہی تھی کہ اسی دوران سمندر میں بنتی تیز لہروں کے باعث اس کی بچھائی ہوئی ایک مائن غازی سے ٹکرائی۔ ایک زوردار دھماکے سے وہ تباہ ہو گئی۔ واقعے کے 7 روز بعد جب پاکستانی سبمرین ہنگور نے انڈین وارشپ INS کھکری کو ٹورپیڈو کی مدد سے تباہ کیا تو اس کے ریئیکشن میں انڈین نیوی نے یہ دعویٰ کیا کہ INS راجپوت نے سمندر میں غازی کو پایا تو ڈیپتھ چارجز پانی میں پھینکے۔ یہ ڈیپتھ چارجز غازی کی بچھائی ہوئی مائن سے ٹکرائے اور دھماکہ ہوا جس کے باعث غازی تباہ ہو گئی۔
انڈین نیوی اس واقعے کا کریڈٹ تو لیتی ہے مگر آج تک اسے ثابت نہیں کر پائی، جیسا کہ انڈین نیوی کے ہی اس دور کے متعدد ریٹائرڈ آفیسرز جو صاف الفاظ میں بیان کر چکے ہیں کہ پی این ایس غازی حادثاتی طور پر ڈوبی تھی۔ 2003 میں انڈین نیوی کے ڈیپ سی ڈائیورز نے سمندر کی تہہ سے پی این ایس غازی سے جڑی چند چیزیں اور 6 شہیدوں کی پھولی ہوئی ڈیڈ باڈیز ریکور کی، تو ان میں ایک باڈی پیٹی آفیسر میکینیکل انجینئر کی بھی تھی جس نے مٹھی میں ویل سپینر شہادت کے 32 سال بعد بھی مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ ان 6 جوانوں کی ڈیڈ باڈیز بہادری، صبر اور شجاعت کی کیا عظیم داستان بیان کرتی ہوں گی۔ وہ 93 جوان ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کر بیٹھے۔ You're watching دیکھو سنو سمجھو YouTube چینل۔ Until the next time، اللہ حافظ۔